مهدي أدركنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات، ان کی حدیث، ان کے اقوال لے کر حاضر ہوئے ہیں. محترم ناظرین کرام، مسلسل ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے سلسلے سے اور ان میں موجود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ذرعی ہیں، جو حکم ہیں، جو نصیحتیں ہیں امام کی، ان کے سلسلے سے ہو رہی ہے. اور مسلسل کوشش یہ ہے کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو پہنچا سکیں اور ان سے مستفیض ہو سکیں، اور کائنات بھی ان سے مستفیض ہو سکے. ناظرین محترم، آج کی اس حصے میں، آج کے اس کلپ میں اور آج کی اس قسط میں جو ہم بات کریں گے اور جس حدیث پہ بات کرنے والے ہیں، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں: الدہر یخلق الابدان ویجدد الاعمال ویقرب المنی ویباعد الامنی من ظفر به نصب ومن فاتہ تعب. محترم ناظرین کرام، بڑا خوبصورت جملہ ہے امام کا. امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ زمانہ جسموں کو کہنا، بوسیدہ، پرانا کر دیتا ہے. یعنی زمانہ جیسے جیسے گزرتا رہتا ہے، انسان کا جسم پرانا ہوتا جاتا ہے، انسان کا جسم قدیمی ہوتا جاتا ہے، بوسیدہ ہوتا جاتا ہے. یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرے گا، جسم جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آئے گا دھیرے دھیرے. اور پھر فرماتے ہیں امام، اور آرزوؤں کو تر و تازہ کر دیتا ہے زمانہ، آرزوؤں کو تر و تازہ کر دیتا ہے. وہ یجدد الاعمال، موت کو قریب کر دیتا ہے. وہ یقرب المنیہ، موت کو قریب کرتا ہے زمانہ. یعنی جیسے جیسے انسان بیتتا جائے گا، انسان کا وقت، اور انسان آگے بڑھتا جائے گا اور اس کی زندگی کا ایک ایک دن گزرتا جائے گا، وہ گویا موت سے قریب ہوتا چلا جائے گا. پھر امام فرماتے ہیں اور آرزوؤں کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی آرزو اتنی ہے، انسان کے اندر خواہشات اتنی ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان ہر خواہش تک پہنچ سکے. جیسے جیسے اس کی زندگی بیتتی جاتی ہے، زمانہ گزرتا جاتا ہے، بعض اوقات اس کی آرزویں ختم ہوتی نظر آتی ہیں، جو پوری نہیں ہوتی ظاہر ہے وہ دور ہوتی نظر آتی ہیں ان سے. اور یہ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے، من ظفر بہ نصب، جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے. یعنی جس کو کچھ مل جاتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو کچھ نہیں ملتا، جو کچھ کھو دیتا ہے، وہ تو رنج اٹھاتا ہی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ بڑا ہی عمیق ہے اور اس میں بڑے مطالب ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام انسان کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ انسان اس زمانے اور اس کائنات کے پیچھے نہ بھاگے، اس سے یعنی اپنا پیچھا چھڑا کے رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے زمانہ بیتتا جائے گا، دیکھیں ہمارے ہاتھ میں اس وقت جو ہے جیسے زمانے کا گزرنا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو انسان یہ سوچے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا اور ہمیں اور زیادہ جو ہے وہ مضبوطی ملتی جائے گی، اور مثلا ہمارا جسم اور قوی ہوتا جائے گا. وہ ظاہری طور پر ممکن ہے قوی ہو جائے، لیکن باطنی طور پر اور زیادہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور زیادہ نڈھال ہوتا چلا جاتا ہے انسان. اور انسان یہ نہ سوچے کہ ہم زمانے کا ہم نے 1 سال بتا دیا، 2 سال بتا دیے، ہم نے اپنی زندگی کے اتنے سال بتا دیے تو ہم بڑے یعنی ہوشیار ہیں اور بڑے کامیاب ہیں. نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ ہمارے جتنے سال اور جتنے دن اور جتنا وقت گزر رہا ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھنٹہ جو ہے جو گزر رہا ہے انسان کا، وہ سب کا سب انسان کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے موت سے قریب کرتا ہوا نظر آتا ہے. آپ غور کریں کبھی کہ انسان اس طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب انسان کو مثلا کسی جگہ جاتا ہے، مثلا آج کی تاریخ میں اور دیکھا جائے تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے وقت. آج انسان کہتا ہے کہ بھئی وقت کی قیمت ہے، وقت کی قیمت ہے، وقت سنبھال کے رکھو. اور وقت جو چلا جاتا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو ظاہر ہے یہ وقت وہی ہے کہ جو زمانہ ہے جو گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں ملتا. تو اگر
ہم اس طرح متوجہ ہیں کہ مثلا ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہمارا وقت چونکہ اگر ہم نے بیکار کاموں میں وقت گزار دیا تو یہ گویا ہم اور قریب ہو گئے بیکار کاموں کے ذریعے سے موت سے۔ تو اگر یہی چیز ہم اچھے کاموں کے ذریعے سے قریب ہوں اور ہم نیک اعمال کے ذریعے سے، اعمال حسنہ کے ذریعے سے قریب ہوں، کیونکہ آپ یہ بات یاد رکھیے، امام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نفس المرء خطأۃ الی اجلہ، انسان کا ایک ایک قدم ایک ایک خطوہ، اس کا ایک ایک قدم، انسان کا جو سانس ہے، انسان کی جو سانس ہے، وہ ایک ایک قدم انسان کی موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یعنی انسان ایک سانس لیتا ہے، انسان کی سانس موت کی طرف ایک قدم ہے، یعنی ایک قدم انسان جتنی سانس لے گا ایک قدم موت کی طرف بڑھ گیا، جتنی سانس لے گا ایک قدم موت کی طرف بڑھ گیا۔ گویا انسان پے در پے اور لگاتار موت کے قریب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، موت سے دور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ انسان کی موت، زمانہ انسان کی موت کو قریب کر دیتا ہے اور انسان کی آرزوئیں اس سے دور ہوتی ہیں۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا رہتا ہے تو جتنی آرزوئیں اس کی ہوتی ہیں، جتنی خواہشات ہوتی ہیں، وہ کم ہوتی نظر آتی ہیں۔ وہ یعنی ظاہر ہے کچھ پوری ہوتی ہیں، کچھ پوری نہیں ہوتی ہیں، تو جو پوری نہیں ہوتی ہیں ان کے حساب سے وہ انسان تھوڑا سا اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے ان کو بھول جاتا ہے یا ان کو فراموش کر دیتا ہے، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ ساری چیزیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ انسان سے دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، تو ہمارا جو اصول دین ہونا چاہیے اور اصول جسے کہا جائے زندگی ہونا چاہیے، وہ یوں ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اس طرح سے ہمارا کام ہو، ہمارے اعمال ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ولو موت سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن یہ موت سے قریب اگر ہو رہے ہیں تو کم سے کم نیک اعمال کے ذریعے ہو، کیونکہ قیامت کے دن کچھ چیزوں کے سلسلے سے سوال کیا جائے گا۔ ان میں سے یہی ہوگا کہ تم نے وقت اپنا کہاں ضائع کیا، جوانی کہاں ضائع کی۔ یہ سوال ہوگا، یہ قیامت میں پوچھے جانے والے سوالات میں سے ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، تم نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا۔ تو پھر ہمیں اس کو سنبھال کے چلنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے ہی یہ سوال کیا جائے کہ ہم نے یہ کہاں ضائع کیا اور کہاں یہ ہم نے صرف کیا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں اور زمانے کو اس قدر اور اس طرح سے اس کو لے کے چلیں کہ گویا ہم یعنی کہ زمانہ تو ظاہر ہے وہ ہاتھ میں ہے نہیں، وہ گزرے گا، لیکن اس کو اس طرح سے گزاریں کہ وہ نیکی اور اصلاح کے ساتھ گزرے، وہ اچھے کاموں کے ساتھ گزرے، وہ ہم ایسے گزاریں کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، تاکہ جو زمانہ گزر گیا ہے وہ واپس تو نہیں آنے والا، تاکہ ہم اپنے اندر اور اپنے اعمال کے حساب سے مضبوط رہیں۔ جب زمانہ ایک دم ختم ہو جائے گا اور وہ موقع آئے گا جہاں زمانے میں گزارا ہوا ایک ایک پل کا حساب ہوگا، اس زمانے میں گزارے ہوئے پلوں کا حساب ہوگا، تو ہم اپنے طور پر ہمارا حساب اچھا رہے، کیونکہ ہمارے اگر اعمال اچھے رہیں گے تو حساب بھی بہتر سے بہتر ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اور امام کا یہ آخری کا جو جملہ تھا کہ اس دنیا میں اور اس زمانے سے جسے جو کچھ مل گیا وہ بھی رنج کرتا ہے، اور جسے نہیں ملا، جس کا کھو گیا، وہ تو رنج کرتا ہی ہے۔ تو صاف سی بات ہے، بالکل واضح ہے۔ تو اس جملے کا مطلب اگر دیکھا جائے تو بڑا بہترین ہے کہ انسان کا پورا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی بھاگ دوڑ کرے اور اتنی دولت کما لے اور یہ کر لے، وہ کر لے اور یہ پا لے اور وہ لے لے اور ساری چیزیں، ساری آسائش اپنے کنٹرول میں کر لے اور اپنے اختیار میں کر لے، یہ سارا اس کا ہم و غم ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور انسان عیش و عشرت کے سارے سامان مہیا کر لیتا ہے، اتنی ہی مشکلات اللہ کی جانب سے اور ہو جاتی ہیں دوسری جانب، کیونکہ جتنا آپ کے پاس آئے گا اس کے خرچ کا جو موقع اور مراحل ہیں وہ اس سے زیادہ نکل آتے ہیں۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے وہ افسوس کرتا ہے، بھائی میرے پاس ہے نہیں، مجھے ملا نہیں، یا مجھے ملا اور میرا چھن گیا، تو وہ تو اس کو تو رنج کرنا ہی ہے۔ لیکن جس کو ملا وہ بھی رنجیدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے حفاظت کے حوالے سے، مثلاً اگر مال ملا بہت سارا تو اس کے حفاظت کے حوالے سے رنجیدہ، بھائی میرا مال ضائع نہ ہو جائے، میری چیزیں خراب نہ ہو جائیں، اور مثلا اس کو حفاظت کے لیے طرح طرح کے انتظامات کر رہا ہے، کہیں بینک کے حوالے کر رہا ہے، کہیں ادھر رکھ رہا ہے، کہیں ادھر رکھ رہا ہے، تو اس کو بھی ایک پریشانی ہے اور ایک اس کو یعنی سردردی ہے، وہ یہ ہے، اور ایک طرح کا رنج و غم ہے کہ کہیں یہ چیز جو ہمیں ملی ہے یہ ختم نہ ہو جائے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی جس کو مل گیا وہ بھی پریشان ہے، اور جس کو نہیں ملا وہ تو ظاہر ہے، اور جس کا کھو گیا یا مل کے چھن گیا وہ تو پریشان ہے ہی، وہ تو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی میرا پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اللہ نے دیا اور پھر چھین لیا اور میں نادار ہوں اور اس طرح۔
تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں. تو اگر ہمیں مل بھی رہا ہے پروردگار عالم کی جانب سے تو ہمیں اس میں اس قدر اپنے کو ڈبونا نہیں چاہیے، اس قدر اس میں غرق نہ ہونا چاہیے کہ ہم سارا ہم و غم اسی کے حوالے کر دیں کہ اب ہمارا جو ہے یہ سب ہو گیا اور کس طرح سے کیا جائے. نہیں، جتنا ملا ہے اس کو اگر صحیح کاموں میں استعمال کیا جائے، حلال جگہ لگایا جائے اور صحیح طریقے سے خدمت خلق میں کیا جائے اسے استعمال، تو پھر انسان کا رنج و غم انسان کی خوشی میں بدلتا چلا جائے گا. محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا. انشاءاللہ کل ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.